ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج جو ہے ہم جامع الفقہ جو سافٹ ویئر ہے، جامع فقہ اہل بیت، اس کے ورژن 2 ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کا نیا ورژن بھی آ جائے جس کے اندر اور زیادہ کتابیں اور زیادہ سہولیات موجود ہوں، لیکن فی الحال ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ اس سافٹ ویئر کی جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں جو اس کی سیٹنگ کے اندر جو آپشن دیے گئے ہیں، یہ آپشن آپ کے پاس عربی یا انگلش میں موجود نہیں ہے، یہ فقط فارسی میں کیا اصطلاحات موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو اچھی خوبی اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ اس سافٹ ویئر کو آپ پوری اسکرین کے اوپر پھیلا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ جامع تفاسیر اور جامع احادیث کو آپ پوری اسکرین کے اوپر نہیں پھیلا پا رہے تھے۔ اور اس کو آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا کرنے کے ساتھ آپ ساتھ جو ہے وہ اپنی کچھ اور چیزیں انٹرنیٹ وغیرہ یا کچھ اور کتاب وغیرہ بھی آپ ساتھ کھول سکتے ہیں، اور دو چیزوں کو آپ اکٹھا بھی چلا سکتے ہیں، جو کہ یہاں پہ میکسیمم کے بٹن کے ساتھ اس کی سہولت موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے پکڑ کے آپ اس کو لمبا کریں، چھوٹا کریں، ہر طریقے سے آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اور جو اس کی اچھی خصوصیت ہے کہ یہاں پہ اس کو جو لکھائی کا سائز ہے اس کو بھی آپ بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر آپ کمپیوٹر کی اسکرین سے دور بیٹھ کے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لکھائی کو بڑا کر سکتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے جو ہے وہ مطالعہ کر سکیں۔ تو یہ بہت بڑا بھی سائز اس کا ہو سکتا ہے، اس کی جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کسی مشکل اور پیچیدہ آپشن میں اس کے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو۔ اس کے علاوہ یہاں جو کتابوں کی سیٹنگ دی گئی ہے وہ سائٹ پہ دی گئی ہے۔ اس میں سے جو مہم چیزیں ہیں، کتاب تو واضح ہے کہ جتنی بھی کتابیں یہاں پہ ہوں گی موجود، اس کو آپ کھول کے کتاب کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو اس کی فہرست کھلے گی، اور یہ جو خانہ ہے یہاں پہ اگر آپ کتاب کا نام لکھیں گے، کوئی ایک لفظ لکھیں گے تو وہ کتاب آپ کی سرچ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے مقاصد لکھا تو وہ نیچے آ رہی ہے کہ کون سی آپ کو کتابیں مقاصد چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ کتاب کے اوپر ڈبل کلک کر کے اور اس کی جو فہرست ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی۔ کسی بھی کتاب کو اگر آپ یہاں پہ ڈبل کلک کر دیں گے تو وہ یہاں پہ جو سامنے ہیڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ اس کتاب کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی اگر آپ دوبارہ اس سافٹ ویئر میں آتے ہیں تو دوبارہ آپ کو کتاب لکھ کر سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ یہاں پہ آپ کی موجود ہوگی۔ جیسا کہ کتاب مقاصد ہم نے کھولی ہے تو وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اور جو کتابیں ہوں گی ان کی فہرست اسی طریقے سے یہاں پہ بنتی رہے گی۔ اس فہرست سے آپ کتابیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، کتاب کے اوپر کلک کریں اور کراس کے اوپر مار دیں تو یہ بھی کیا ایک سہولت یہاں پہ موجود ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ مثلا اس ہیڈ میں کتابیں آ گئی، ہم دوبارہ اس میں آتے ہیں اور اسی کتاب کی فہرست دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر کیسے آئی؟ جی ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے۔ ہم فرض کریں بھی کتاب مقاصد کھولی ہوئی ہے تو یہاں پہ فہرست اس کی غائب ہو گئی ہے، اوپر نیچے ہو گئی ہے۔ اگر ہم یوں کر کے تلاش کریں گے تو کافی ٹائم لگے گا، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ یہ جو بٹن دیا گیا ہے تطبیق فہرست بمتن جاری، اس کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کی فہرست آ جائے گی اور آپ کو بتا دے گی کہ آپ کہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ کتاب کے بارے میں کیا نام ہے معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتاب لکھنے والا کون ہے، تو یہ یہاں پہ آپشن دیا گیا کتاب کا، اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اجمالی تعارف اس کا موجود ہے۔ اور اس سافٹ ویئر کی جو بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہر کتاب کا تفصیلی تعارف بھی یہاں پہ موجود ہے، اور اس کے لیے کتاب شناسی کا بٹن کا انہوں نے اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے ایک ڈبہ الگ سے کھل جائے گا کہ جس کے اندر جو ہے وہ تفصیلی طور پہ گفتگو ہوگی کہ یہ کتاب کس نے چھاپی ہے، اس کا مصنف کون تھا، مؤلف کے بارے میں پوری حالات زندگی ہوں گے، اور نسخہ کون سا ہے، یہاں پہ کب یہ چاپ ہوا، ہر چیز آپ کو ہے کتاب شناسی میں کیا ہے مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ وہی آپشن موجود ہیں کہ یہاں پہ آپ کسی لکھائی کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر آپ حاشیہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپشن موجود ہیں۔ یہ جو آپشن موجود ہے یہ حاشیہ نویسی کا ہے، کسی لفظ کا آپ معنی لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے حاشیے پہ کلک کریں گے، یہ آ جائے گا، آپ یہاں پہ کیا ہے اس کا معنی لکھنا، استقبال کرنا، اس کی تائید کر دیں کہ تو یہاں پہ جو حاشیہ لگا ہوا ہے جب بھی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کا معنی کھل جائے گا۔ اسی کے اندر آپ کوئی کہیں سے عبارت بھی کاپی کر کے ڈال سکتے ہیں اپنی ورڈ فائل سے یا کسی اور جگہ سے یا کسی اور کتاب سے، وہی طریقہ ہے کہ آپ کاپی پیسٹ کریں گے جس طریقے سے عام طور پہ کرتے ہیں۔ عبارت کو ہائی لائٹ کرنا، رنگ کرنے کا آپشن بھی یہاں پہ موجود ہیں، تلوین نص کون سا رنگ کرنا ہے، رنگ کا آپ یہاں پہ انتخاب کر لیں گے، جس رنگ کا ہم نے کرنا ہے، فرض کریں پیلا رنگ ہے، اس کا کوئی نام دے دیں گے، یہاں پہ کلک کریں گے، یہ رنگ نیچے آ گیا، اب یہاں پہ تائید کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے حواشی وغیرہ بھی
لگا سکتے ہیں کسی بھی کتاب پہ۔ دوسرا آپشن جو اس کا مہم ہے جستجو کا ہے کہ جب آپ کسی لفظ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس لفظ کو فقہ کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں کہاں کہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہاں پہ اس میں فقط فقہ کی کتابیں موجود نہیں ہیں، بلکہ جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کے رہنما میں جا کر یعنی اس برنامہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہاں پہ اس کے اندر جو کتابیں رکھی گئی ہیں تقریباً جو ہے وہ 1248 عنوانوں کی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں۔ جامع الفقہ اہل بیت کے نسخہ 2 میں 1248 کتابوں کے عناوین یہاں پہ کیا موجود ہیں، یعنی آپ کے پاس 1200 سے زائد کتابیں جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، جس میں احادیث کی کتابوں سے ہٹ کے خود جو ہے وہ فقہ وغیرہ کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ سرچ میں جو آپشن یہاں پہ بہترین دیے گئے ہیں کہ یہاں پہ نیچے یہ آپشن دے دیے گئے ہیں کہ جس میں آپ انتخاب کر سکتے ہیں کہ فرض کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک لفظ کو فقط احادیث میں کیا کروں، سرچ کروں، مثال کے طور پہ لفظ تقلید کو ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں احادیث میں، تو یہ باقی ٹک ہم اس کے ختم کر دیں گے اور فقط احادیث کے اوپر کلک کو باقی رکھیں گے۔ اب ہم جو لفظ لکھیں گے تو اس کو فقط احادیث میں سرچ کرے گا، اور لکھنے کے لیے انہوں نے اپنا یہاں پہ کی بورڈ نہیں دیا، اس کی بورڈ کو آپ یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہترین کیا ہے کہ آپ جو اپنا کی بورڈ ہے آپ کی کمپیوٹر کا اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اردو لینگویج کی ہوئی ہے تو اس کی بورڈ کو آپ استعمال کریں، نہیں تو فارسی لینگویج کا خود آپشن آ جائے گا، اگر وہ نہیں آ رہا تو آپ عربک کے آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ اردو کی بورڈ انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم آسانی سے جو ہے وہ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تقلید میں نے لفظ لکھ دی ہے، اب میں انٹر کروں گا اور جستجو کے اوپر کلک کروں گا۔ چونکہ میں نے فقط احادیث کو انتخاب کیا ہے تو جن احادیث کی کتابوں میں لفظ تقلید استعمال ہوا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ لفظ تقلید کو جن کتابوں میں عنوان بنایا گیا ہے، یعنی اس کے اوپر باقاعدہ عنوان بنا کے بحث کی گئی ہے یا کوئی مسئلہ لکھ کے بحث کیا گیا ہے، میں تقلید کو فقط وہاں پہ دیکھوں، تو میں یہاں پہ کلک کر دوں گا صرف اسلحہ، تو یہاں پہ اگر میں کلک کر دوں گا اب میں جب جستجو کروں گا تو یہ فقط انہی کتابوں سے اٹھائے گا کہ جس میں لفظ تقلید کو ایک فہرست کے طور پہ یا ہیڈنگ کے طور پہ لکھ کے بحث کیا گیا ہے، اور یہ آپ کو مفید تب دیتا ہے کہ آپ جب کسی چیز کی تعریف اکٹھی کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے بارے میں آپ ایک اجمالی طور پہ پورا تعارف لینا چاہ رہے ہیں، اس طرح کی سرچ کا آپ کو فائدہ دیتی ہے وہاں پہ۔ اور بھی ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پہ، یعنی حاشیے کے اندر پاور قیہا جو حاشیے کے اندر لفظ تقلید کے بارے میں گفتگو ہے وہاں پہ سرچ کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل کہیں پر بھی لفظ تقلید ہے مجھے سرچ کر کے بتا دے تو سب کو سلیکٹ کر کے اس کی جو ہے وہ سرچ کر لیں گے، تو جہاں بھی لفظ تقلید موجود ہوگا اس کے بارے میں یہ آپ کو بتا دے گا۔ فرض کریں اصول کافی میں دیکھیں اب وہاں پہ جو حاشیے لگائے گئے ہیں وہاں پہ یہ کیا ہے لفظ موجود ہے، یہ دیکھیں حاشیے کے لفظ آ رہے ہیں نیچے، کافی کے اوپر کلک کیا یہ نیچے آ رہا ہے، اب اس کو ڈبل کلک کر کے آپ کیا ہے مطالعہ بھی کر سکتے ہیں کہاں پہ ہے یہ لفظ۔ یہ ہو گیا جستجو اور کتابہ۔ اس کے علاوہ جو بہترین چیز ہے اس کے اندر قرآن اور آیات کا آپشن دیا گیا ہے۔ قرآن کے آپشن میں آپ کسی لفظ کو یا کسی مادہ کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، مادہ کو سرچ کرنا ہے تو وہاں پہ ریشہ پہ کلک کر کے مادہ لکھ دیں گے، کوئی پورے کا پورا لفظ سرچ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ لکھ دیں گے۔ تو فرض کریں مادہ شرک کو ہم جو ہے یہاں پہ سرچ کر رہے ہیں تو مادہ شرک کو یہاں پہ کیا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب مادہ شرک قرآن میں 168 مرتبہ استعمال ہوا ہے، کون سے صیغوں میں استعمال ہوا ہے وہ یہاں پہ سارے آ رہے ہیں۔ اب یہ کسی کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں گے تو وہ آپ کو دکھا دے گا کہ کون سی آیت ہے اور کہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے۔ اب فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ آیا ان آیات کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں بحث ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو آپ آیات کے آپشن پہ آ جائیں گے۔ آیات کے آپشن پہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ آیت سلیکٹ کر لیں گے جو آپ کی مطلوب ہے یا اس کو سرچ کر لیں گے، اور اس آیت کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو وہ بتا دے گا کہ مثال کے طور پہ یہ جو آیت ہے وہ فقہ کی کتابوں میں کون کون سی کتاب میں زیر بحث رہی ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ یہ آیات الاحکام ہیں کہ جن کو جمع کر دیا گیا ہے اور وہ جہاں کہیں بھی زیر بحث رہی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو وہاں پہ منتقل کر دے گا۔ اور اس کے اندر جو قابل ذکر آپشن ہے وہ ابواب کا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مثال کے طور پہ اجتہاد و تقلید کے پورے باب کے بارے میں جہاں کہیں بھی کسی کتاب کے اندر بحث ہوئی ہے میں اس کو دیکھ لوں، آپ یہاں پہ عنوان لکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ خمس کے بارے میں کہیں پر بحث ہوئی ہے، آپ لفظ خمس لکھیں گے، اس کو انٹر کریں گے اور ڈبل کلک کرنے پہ آپ کے سامنے ساری کتابیں آ جائیں گی کہ جہاں پہ لفظ خمس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے تو وہ ساری آپ کو دکھا دے گا۔
تو یعنی آپ کو باقاعدہ کتاب کھول کے اس کی فہرست کھول کے اس باب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک باب لکھیں، وہ خود آپ کو کتاب میں منتقل کر دے گا کہ کس کتاب میں اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. اس کے علاوہ قواعد فقہیہ بھی کچھ دیے گئے ہیں. کسی قاعدے کے بارے میں آپ یہاں پہ کلک کریں یا وہاں پہ سرچ کریں تو آپ کو بتا دے گا کہ اس قاعدے کے بارے میں حدیث کی یا فقہ کی کس کتاب میں بحث کی گئی ہے اور کون سے مسئلے کو اس سے استنباط کیا گیا ہے. اور اصطلاحات موجود ہیں، یہاں پہ لغت نامہ موجود ہے. یہ جو ہے اس کے آپشن ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمائش متن کا آپشن ہے، جو ہم متن اپنا پڑھ رہے ہیں. یہ میز کا ایک آپشن یہاں پہ دیا گیا ہے، اس کو ہم نے خود بنایا ہے. یہ ہم کیسے بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے اندر جو بنیادی نقطہ ہوگا کہ فرض کریں ہم شرح لمحہ کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کے حاشیے کو، اس کی شروحات کو ہم اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ کریں گے اور کیسے ہم مطالعہ اس کا کریں گے. انشاءاللہ یہ ہم اگلی نشست میں اس کے اوپر کیا ہے روشنی ڈالیں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.